جو دہشت گردی اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ہو رہی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. عالمی ضمیر اس معاملے میں سو رہا ہے. اب کے آرمی چیف کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں جو ڈکٹیٹر کے ٹائم پہ ہوتا رہا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں خان صاحب؟ کہ حسینہ واجد نے جس طرح بنگلہ دیش کو بھارت کی گود میں ڈال دیا. جو پی ٹی آئی سے زیادہ متاثر لوگ ہیں وہ فوج کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں اس لیے کہ عمران خان صاحب اس طرح کے ٹویٹ کر دیتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے لیے جو سیاسی سپیس رہ گئی ہے اس سپیس بھی ختم ہو جائے گی. بیرسٹر گوہر نام نہاد چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کے ووٹر سے پوچھیں تو شاید وہ ان کا نام بھی نہ جانتے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے اسرائیل نے قطر پر ایک حملہ کیا اور اس حملے میں حماس کے کچھ رہنما جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے. اس ٹائم مذاکرات کے لیے موجود تھے. آج وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر چلے گئے ہیں اور وہاں وہ جا کے ملاقاتیں بھی کریں گے. اس دورے کی کتنی امپورٹنس ہے اس وقت پہ؟ یو اے ای کے صدر آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں. چونکہ ہم نے دیکھا کہ قطر کے یو اے ای کے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے، لیکن پھر بھی اس وقت میں جو عرب ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ عالمی منظرنامے کے ساتھ پاکستان کا جو سیاست نامہ ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہوتا نظر ہمیں آ رہا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ ہر دوسرے دن جیل سے ایک ان کا ٹویٹ آ جاتا ہے، پیغام آتا ہے، اور ٹویٹ جو ہے وہ کہیں اور سے آتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے. تو اس ٹویٹ میں خان صاحب نے ذکر کیا 1971 کا. اب یہ کیا کہانی ہے؟ وہ اس دور کو اب کے دور سے تشبیہ دے رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. کل انہوں نے پھر کہہ دیا کہ ہم اب جو ہے وہ سینٹ کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دیں. سینٹ کی کمیٹیوں سے استعفیٰ، جیسے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے آئے ہیں اسی طرح کیا سینٹ سے بھی آئیں گے؟ یہ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. تھینک یو. ہمارے سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قطر روانہ ہو گئے ہیں ایک روزہ دورے پر. قطر کے جو صدر ہیں ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، اظہار تعزیت کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا؟ دیکھیے، بہت اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ، اور پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ پاکستان نے اپنے موقف کو بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں وہ کیا بیانات دے رہے ہیں، اور انہوں نے دنیا کا عالمی ضمیر جگانے کی اس طرح کوشش کی کہ جو کچھ آج غزہ میں ہو رہا ہے اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو قطر میں حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، وہ ظاہر ہے اسرائیل کی جانب سے ایک بہیمانہ اقدام ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کی مذمت کی، وہ وزیر خارجہ بھی ہیں اور ان کی طرف سے مذمت بنتی تھی. لیکن شہباز شریف ان سے ایک قدم آگے گئے اور وہ اچانک ایک روزہ دورے پر قطر چلے گئے. اور وہاں پر کیونکہ ہمارے برادرانہ روابط ہیں ان کے ساتھ، ہمارے بہت پرانے مراسم ہیں، تو اس حوالے سے جا کر اس بات کو کنڈیم کرنا، مذمت کرنا، یہ میرے خیال میں پاکستان کی بڑی واضح پالیسی ہے. جو دہشت گردی اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ہو رہی ہے، جو غزہ کے مظلومین کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ دیکھیے، یہ کوئی بات ہے کہ آپ قطر میں کوئی حملہ کر دیں کہ حماس کے لیڈروں کو 5 لوگ مارے گئے اور ایک سپاہی بھی شاید کوئی زخمی ہوا، تو یہ ایک بین الاقوامی دہشت گردی ہے. اس کے خلاف صرف پاکستان کو نہیں لیکن تمام دنیا کو آواز اٹھانی چاہیے. عالمی ضمیر اس معاملے میں سو رہا ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی ساری کابینہ نے بڑے احسن طریقے سے اس موقع پر پاکستانی موقف کو واضح کیا ہے. اچھا عمار صاحب، اب پاکستان کی سیاست کا کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا، بڑا سخت ٹویٹ تھا. انہوں نے 1971 کے دور کو آج کے دور سے تشبیہ دی. سقوط ڈھاکہ، حمود الرحمان کمیشن، پھر اس کے بعد اب کے آرمی چیف کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں جو ڈکٹیٹر کے ٹائم پہ ہوتا رہا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں خان صاحب؟ اچھا، خان صاحب جو ہے نا، ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ڈسکس کر لیں کہ 1971 میں کیا سچویشن تھی، پارٹیشن بنگلہ دیش کے ساتھ کس وجہ سے ہوئی، آج کیا صورتحال ہے، اور آج کی صورتحال
میں اس دور کی صورتحال میں کیا کوئی مماثلت ہے, کوئی سملیرٹی ہے, تو خان صاحب کی ٹویٹ سے یہ نقصان دہ ٹویٹ سے یہ فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے. دیکھیے جب ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں نا, وہ 1971 میں کیا ہوا, ظاہر ہے کچھ گریونسز تو تھے, کچھ محرومیاں تو تھیں ہمارے بنگالی بھائیوں کی, لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور تاریخ نے اسے ثابت کیا 71 کا جو واقعہ ہے وہ بنیادی طور پر ایک بھارتی سازش کا نتیجہ تھا. مکتی بہانی نے جس طرح مسلح گروپ تیار کیے, جس طرح مسلح افراد تیار کیے, جس طرح لوگوں کے ذہنوں کو پامال کیا, اس سارے کا ریکارڈ ہمیں سامنے نظر آیا, اور اس کے ثبوت دو بڑے تاریخ نے ہمیں واضح طور پہ دیے. اس میں ثبوت یہ ملا کہ مجیب الرحمان کو 4 سال کے بعد قتل کر دیا گیا, جو کہ ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا لیڈر تھا. اس کا ایک ہوا بنایا گیا, اور پھر جب استعمال ہو گیا تو پھر اس کے بعد دوسرا اس کا ثبوت یہ ہے کہ حسینہ واجد نے جس طرح بنگلہ دیش کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارت کی گود میں ڈال دیا. بنگلہ دیش میں جو ابھی یہ ہوا ہے سارا کچھ تبدیلیاں آئی ہیں, اس میں 2 جذبات بڑے واضح طور پہ نظر آئے ہیں. ایک تو انہیں بھارت سے شدید نفرت ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ ایک چھوٹا سا حسینہ واجد جو ہے بھارت کی ہرکارہ بنی ہوئی تھیں, اور ہر کام ان کی مرضی کا ہو رہا تھا, اور نچلی سطح کے مطلب کسی ڈائریکٹر کو بھی تبدیل کرنا ہے تو اپروول انڈیا سے آتی تھی. بنگلہ دیش کے عوام ذی شعور ہیں اور وہ یہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکے. دوسرا جذبہ جو ہے وہ پاکستان سے محبت کا جذبہ ہے, اور جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی تھی 1971 میں بھی, یہ ان کو اب اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ یہ سازش بنیادی طور پہ بھارتی سازش تھی. ناہید الاسلام جو کہ انقلاب کے داعی ہیں, جو لیڈر ہیں انقلاب کے, اسٹوڈنٹ ٹیچر ہیں, ان کا تعلق بھی جماعت اسلامی سے ہے. اور جماعت اسلامی کے لوگ وہ تھے جو 1971 میں بھی بنگلہ دیش کی ویسٹ پاکستان اس تقسیم کے خلاف تھے, اور اس وقت ان کو پریزن کر دیا گیا, ان کے اوپر غداری کی تہمت لگائی گئی. حسینہ واجد اتنی ظالم عورت تھی کہ اس نے ان لوگوں کو 96 سال کی ایج میں بزرگ لوگوں کو پھانسی دی ہے. لیکن اس کا امپیکٹ تاریخ اپنا سبق ضرور بتاتی ہے, اور تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مجیب الرحمان کے ذریعے, حسینہ واجد کے ذریعے یہ بنگال میں ایک سازش رچائی گئی, اور اس کا مقصد پاکستان سے علیحدگی جو مقصد پا لیا, لیکن 50 سال کے بعد ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. اس صورتحال میں اور اس صورتحال میں کوئی مماثلت نہیں ہے, اس لیے کہ آج کوئی مارشل لا یہاں پہ نہیں لگا ہوا. اس نظام کو آپ ہائبرڈ نظام کہہ سکتے ہیں. اس زمانے کا دور, اس زمانے کے لیڈران, اس زمانے کی عسکری قیادت اور تھی, یہ اور طرح کے لوگ ہیں. ابھی آپ دیکھیے ہر جگہ شہباز شریف پاکستان کو ریپرزینٹ آپ کی عسکری قیادت نے تو امپورٹنٹ رول بھی تو اتنا زیادہ ہمارے ساتھ پلے کیا ہے نا. آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے حالات کس طرح سے ہو گئے تھے, اب حالات ٹھیک بھی ہو گئے ہیں. کس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے؟ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. جی بہت زیادہ ہمارے حالات بہتر ہوئے ہیں. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عسکری قیادت کی بھی کاوشوں کا سلسلہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کا بھی وزٹ بہت امپورٹنٹ تھا. اسحاق ڈار کے ساتھ جس طرح ملاقات ہوئی, ڈاکٹر یونس کی ملاقات ہوئی, بیگم خالدہ ضیاء کی ملاقات ہوئی, تو یہ امپورٹنٹ ملاقاتیں تھیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک تجدید عہد کا دور ہو رہا ہے اب. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ بات بنگلہ دیش کے لوگوں کو شاید اوفینڈ کرے. ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے آئینہ گرتا ہے نا تو وہ 2 آئینوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے. تو ایک اسلامی ملک سے 2 اسلامی ملک بن گئے, اس کو اس نظر سے, جو کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. جی اچھا عمار صاحب, اب ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے, کل حکومت نے بڑا ایک اچھا کام کیا ہے کہ قومی بیانیہ جو ہے اس کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ اب جو ہے وہ جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہوگا وہ ادھر سے جائے گا. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ خان صاحب یہ بڑی باتیں کرتے رہے کہ میرے دور میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی اور اب جو ہے وہ عروج پہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر دن ہر روز جو ہے ہمارا فوجی جوان شہید ہو رہا ہے, اور ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ اس پہ محنت کر رہی ہے. تو یہ پھر کس طرح سے یہ بیانیہ بنا سکتے ہیں؟ اب اسٹیٹ وہ بتائے گی کہ اسٹیٹ کا بیانیہ کیا ہے. دیکھیے دہشت گردی
میں پاکستان کی قربانیاں بے انتہا ہیں، ہم نے بڑی جانیں گنوائی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ابھی میں بار بار وہ دیکھتا ہوں کہ وہ میجر عدنان کی جو ویڈیو ہے ان کے آخری لمحات ہیں، پھر اس کے بعد ان کے جنازے پہ جس طرح ان کے والد نے جنازے کے ساتھ پاکستان کے لیے نعرے لگائے، بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں سے دہشت گردی اور دہشت گرد دونوں آ رہے ہیں، اور اس میں حکومت پاکستان کو ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو مار بھگانا ہے، ان کے لیے آپریشن کرنا پڑے، ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ سہولت کار دانستگی میں اور نادانستگی میں بن گئے ہیں۔ کے پی کے سے ہیں وہ لوگ، ضروری نہیں ہے کہ پی کے سے ہیں، لیکن ان کی بھی صحیح ذہنی رجحان کو درست سمت پر رکھنا بہت ضروری ہے۔ حکومتی قومی بیانیے کے لیے جو اب حکومت کام کر رہی ہے، اس میں صرف یہ جو آپ نے دیکھا کل جو جس کمیٹی کا اعلان ہوا، یہ اس ذیلی کمیٹی کا اعلان ہے۔ اصل سارے سٹیک ہولڈرز ہوں گے اس میں، میرے خیال میں اساتذہ بھی ہونے چاہیے، خواتین کا رول بھی ہونا چاہیے اس میں، جو ہے سول سوسائٹی، ہر اس پاکستانی کا رول ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل، یہ سارے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے۔ میں اگر مجھے موقع ملے تو میں ان ماؤں کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بناؤں کہ جن کے بچے دہشت گردی کی وارداتوں میں مارے گئے ہیں، ان بزرگوں کو بھی میں اس کمیٹی کا حصہ بناؤں کہ جنہوں نے اپنے جوان بچوں کے جو بم دھماکوں مارے گئے ان کے لاشیں اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہیں، ان بچوں کو بھی ہم اس میں شامل کریں جو بہت چھوٹی عمر میں دہشت گردی کے کسی واقعے سانحے کی وجہ سے یتیم ہو گئے ہیں۔ تو ان کو بھی سٹیک ہولڈر ماننا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کل کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں کہا گیا کہ جو فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایک مہم شروع جو لوگوں نے کر رہے ہیں، اس کے خلاف بھی حکومت اب بڑا اقدام کرنے جا رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا اقدام ہوگا عمار صاحب؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پی کا ایکٹ آیا، ہمارے باقی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، تو جب تک وہ فعال نہیں ہوں گی تب تک یہ کام ہوگا یا پھر جو ہے یہ حکومت ہی کرے گی؟ اصل میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہاں پر جو پی ٹی آئی سے زیادہ متاثر لوگ ہیں وہ فوج کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں اس لیے کہ عمران خان صاحب اس طرح کے ٹویٹ کر دیتے ہیں، اور وہ کہیں چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ ٹویٹر پہ کسی کی لوکیشن معلوم کرنا تو کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہاں سے بھگوڑے لوگ ہیں، بھاگ گئے ہوئے ہیں، ان کا تعلق کسی ادارے سے ہو یا جرنلزم سے ہو یا نام نہاد صحافی ہوں، انہوں نے وہاں پر جا کر بہت زہر گھولا ہے لوگوں کے ذہنوں میں فوج کے خلاف، حالانکہ وہ ان سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے۔ تو باہر والوں کو لوگوں کو پتہ نہیں کس طرح کنٹرول کیا جائے گا، لیکن میرے خیال میں انٹرنیشنلی ہمیں اپیل کرنی چاہیے کہ ان کے کم از کم یوٹیوب چینل بند کریں، ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر پابندی لگائیں، کیونکہ یہ ادھر بیٹھ کے ہیٹ اسپیچ کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی تربیت بھی کی جائے اور ان کو سزا بھی دی جائے۔ بالکل دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی فوج کے خلاف اس طرح ہرزہ سرائی کر رہے ہوں۔ تو یہ میرے خیال میں ہمیں ملٹی پرانگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ ایک طرف اگر ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں انہیں سزا بھی ملنی چاہیے، اور باقی سارے لوگوں کی ذہن سازی تربیت بھی ہونی چاہیے کہ اس فوج کی وجہ سے جو ہے پاکستان کا تحفظ ممکن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا عمار صاحب، کل خان صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفے دے دیں، یہ استعفے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں جیسے ہی آئیں گے یا واقعی کچھ ہوگا؟ دیکھیے میرے خیال میں تو ویسے ہی ہوگا، جو استعفے دینے والے ہیں ان کا دل نہیں چاہ رہا استعفے دینے کو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سیاسی طور پر یہ غلط حرکت ہے، اس لیے کہ آپ اپنی پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، جو اس کی جگہ دوسرے لوگ بڑے آرام سے لے لیں گے۔ میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کچھ دوست بتا رہے ہیں کہ تھوڑے دنوں تک عمران خان نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی اراکین کو مستعفی ہونے کا کہہ دینا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ ایک زمانے میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو بھی بٹھا کر ہم نے کام چلا لیا تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پی ٹی آئی کے لیے جو سیاسی سپیس رہ گئی ہے، اچھا خاصا نمبر ہے ان کا اسمبلی میں اور سینٹ میں، وہ سپیس بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن خان صاحب ماضی میں بھی اس طرح کی غلطی کر چکے ہیں، جب انہوں نے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی توڑی تھی تو اپنی سیاسی سپیس ضائع کر دیں گے اور پھر توقع کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو دوبارہ گود میں لیں، تو اسٹیبلشمنٹ کا
اس دفعہ کوئی ایسا موڈ نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے، ارادہ دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمار صاحب، کچھ پی ٹی آئی کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر بیرسٹر گوہر کو پراپر خان صاحب اختیار دے دیں تو وہ شاید خان صاحب کے لیے کوئی سیاسی سپیس بنوا سکتے ہیں، ایسا ہے؟ ہو آج سکتا ہے؟ انصار بھائی صاحب نے بھی یہ کالم لکھا ہے اور اس میں یہ کہی گئی ہے بات کہ بیرسٹر گوہر کو سیاسی سپیس مل جائے، لیکن بیرسٹر گوہر کو سیاسی سپیس عمران خان دیں گے نہیں، وہ اپنی اس بہن کو لیے دی کہ ہوئی ہے وہ انہوں نے۔ معتدل آدمی ہے نا، بیلنسڈ آدمی ہے۔ بیلنس آدمی کا کیا کام ہے پی ٹی آئی میں؟ پی ٹی آئی میں تو صرف جو ایسا شخص جو گالی دے سکے، جو جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کر سکے، اس کی جگہ ہے۔ بیرسٹر گوہر نام نہاد جو ہیں وہ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کے ووٹر سے پوچھیں تو شاید وہ ان کا نام بھی نہ جانتے ان کو تو بہت گالیاں بھی پڑی۔ ہاں، وہ اس لیے کہ وہ صلح کی بات کرتے ہیں، وہ سیاسی بات کرتے ہیں، جو میرے خیال میں عمران خان کو بھی کرنی چاہیے۔ انہیں بھی اس وقت سیاسی جماعتوں سے کٹی نہیں کر لینی چاہیے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنی رہائی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ورنہ تو پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو گیا ہے ماضی میں، سارے واقعات آپ کو پتہ ہے، تو پولیٹیکل سپیس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمران خان میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ یہ ضائع کر سکتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ عمار صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، جس طرح عمار صاحب نے بھی یہ بات کی کہ تجدید عہد کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم ہر پاکستانی کو یہ چاہیے کہ اس کا حصہ بنے، اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔